السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے چشمے پانی کے جاری ہو گئے تو سنو۔ بنی اسرائیل قوم حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام اسرائیل تھا، اور بنی کا مطلب ہے اولاد، تو بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو ان کا اصل وطن جو ہے ملک شام تھا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کا دور حکومت آیا تو یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئی، اور ملک شام پر ایک قوم جس کا نام عمالقہ تھا اس کا قبضہ ہو گیا، اور یہ قوم بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطروں سے سکون مل گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ سے آزاد کرائیں۔ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کرنے کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہوا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئی اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ تو اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 سال تک میدان طیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے، اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے 40 سال تک۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طیہ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت سے بہت زیادہ تڑپ رہی تھی، بے قرار ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے 2 چیزیں، ایک کا نام من اور دوسری کا نام سلویٰ تھا، آسمان سے اتارا۔ تو من جو ہے وہ شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا، اور سلویٰ جو ہے بنی ہوئی بٹیریں تھیں۔ اب ہوا یہ کہ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے، پانی مانگنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پتھر پر اپنا عصا مارا، تو اس پتھر میں ایک نہیں بلکہ 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ کیوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ان سے 12 قبیلے اور گروہ بنے، تو ہر ایک قبیلے کے لیے پانی کا ایک چشمہ اس پتھر سے جاری ہوا، تو 12 چشمے جو ہیں بہنے لگے، اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے چشمے سے پانی خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا، مطلب یہ کہ ظاہر ہوا، اور قرآن پاک نے اس واقعہ اور معجزہ کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے پانی کے بہہ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ گرامی قدر حضرات، سنا آپ نے یہ واقعہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 60 ہے اور پارہ پہلا ہے، تو آپ وہاں ترجمے کے ساتھ اس واقعہ کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس واقعہ سے ہمارے لیے کیا فائدہ
حاصل ہوا۔ تو اس واقعہ سے ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبیوں کو جو معجزے عطا فرمائے وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے اور ایمان لوگوں کا مضبوط کرنے کے لیے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا یعنی ہاتھ میں جو سوٹا پکڑتے تھے اور جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا اس سے کئی کام لیتے تھے۔ جب چلتے تو ہاتھ میں پکڑ کر چلتے، اور اگر روشنی کا کام لینا ہوتا تو اس کو روشن کرتے، اور آپ نے اس ہی کو سانپ تمام جو جادوگروں کے تھے ان سے کام لیا اور ان کو اسدحہ بنا دیا جو تمام سانپوں کو کھا گیا۔ تو گرامی قدر حضرات، اللہ اپنے پیغمبروں پر بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ نے اس میں ایک سبق یہ بھی دیا کہ قوم جو بنی اسرائیل ہے جس کو آج کے دور میں یہودی کہا جاتا ہے، اس قوم پر اللہ نے بہت زیادہ اپنی نعمتیں اتاری، لیکن پھر بھی یہ لوگ نعمتوں کی ناقدری کرتے رہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور شیئر ویڈیو ضرور کیجئے۔ اللہ آپ پر رحم و کرم فرمائے، آمین۔